مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر آپ کو A4U TV چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی الہی محبت آپ کے لیے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا کے قوانین عبدالآباد قائم رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم سبت کو پاک ماننے کی 12ویں وجہ کو دیکھیں گے، جو کہ یہ ہے خدا اپنے قوانین کو کبھی تبدیل نہیں کرتا اور اس نے انسان کو انہیں بدلنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے سبت کو پاک ماننا بہت ضروری ہے۔ ان سب سے اولین بات یہ ہے کہ خدا اپنے احکام کو تبدیل نہیں کرتا، نہ اس نے پہلے کبھی کیے اور نہ وہ کبھی کرے گا، اس لیے کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 89 اور ورس 34۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میرا اور آپ کا خدا کبھی نہ بدلنے والا خدا ہے۔ اس کی محبت ہمارے لیے ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بدل جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق کبھی نہیں بدلتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس لا تبدیل خدا نے انسان کو اپنے احکام بدلنے سے منع بھی کیا ہے۔ جی میرے ساتھ دیکھیے استثنا اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ کاٹنا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استثنا کے 12ویں باب اور اس کی 32ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم اطاعت کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا۔ کیا آپ نے سنا؟ خدا فرماتا ہے کہ جس بات کا میں تجھے حکم دیتا ہوں اس پر ہمیں اطاعت سے عمل کرنا ہے۔ اپنے سبت کے عرض کو خدا کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیجئے۔ اطاعت سے وہی سبت کے دن کو پاک مانا جائے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ 7ویں دن کو خدا نے برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، جو کہ ہفتے کا دن ہے۔ اسے تبدیل نہ کیا جائے کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے اور اس نے اپنے قوانین کو بدلنے سے انسان کو منع کیا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ تعلیم دی کہ خدا کے قوانین لا تبدیل ہیں۔ میرے ساتھ یسوع مسیح کی اس تعلیم پر غور کیجئے جو اس نے متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں دی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خدا اپنے قوانین کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ زمین پر رہ کر اس نے خود سبت کے دن کو پاک مانا۔ اکثر اناجیل میں یوں لکھا ہے کہ یسوع اپنے دستور کے مطابق ہیکل میں گیا۔ سبت کے دن کو پاک ماننا یسوع مسیح کا دستور تھا۔ سوال ہے کہ کیا یہ آپ کا بھی دستور ہے؟ اور جو تعلیم یسوع مسیح نے اس دنیا میں بانٹی وہی تعلیم اس کے شاگرد پولس، یعقوب اور یوحنا نے بھی دی کہ خدا کے قوانین لا تبدیل ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ بس کیا تم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہو۔ اور کیا ہی خوبصورت بات رومیو کے 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھی ہے، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے،
بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ کیا آج تک آپ نے خدا کے حکموں کو، جس میں سبت کا حکم بھی شامل ہے، صرف سنا ہے یا اس پر عمل بھی کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو پاک مان رہے ہیں تو خدا کے وعدے کے مطابق آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام یوں بھی فرماتا ہے، یعقوب اس کے 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صرف 9 حکموں کو مان رہا ہو یا آدھے حکموں کو مان رہا ہو، لیکن ایک حکم کو جو کہ سبت کا حکم ہے اس پر عمل نہ کر رہا ہو، تو کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یاد رکھیں کہ خدا لا تبدیل خدا ہے۔ اس نے اپنے حکموں کو کبھی نہیں بدلا اور نہ وہ کبھی بدلے گا، اور خاص طور پر اس نے اپنے قوانین کو بدلنے سے انسان کو منع کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہن، احتیاط سے خدا کے حکموں پر عمل کریں تاکہ اس کے وعدے کے مطابق آپ راست ٹھہریں اور آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، میں پھر ملوں گی سبت کو پاک ماننے کی 13ویں وجہ کے ساتھ۔ اگر اب تک آپ نے A4U TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے تاکہ آپ کو سبت کو پاک ماننے کی ساری وجوہات ملتی رہیں۔